سچ کے نمائندے کا سچ ہم نے سنا. آئیے اب آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کرواتے ہیں جنہیں ہم جنس پرستوں اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے افراد کے بارے وسیع مشاہدہ ہے. وہ صحیح راستہ چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مرد کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، عورت کے لیے مرد پیدا کیے. دین کے حوالے سے دیکھا جائے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے، انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سب جرم ہے، گناہ میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولویوں کا کردار بھی کسی حد تک ہے کہ انہوں نے نہ تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، نہ اس کے بارے میں عوام کو اویئرنیس دی انہوں نے. اور یہ ان علاقوں میں جہاں پہ آزادی نہیں ہے، جہاں خواتین باہر نکلنے ان کو اجازت نہیں مل رہی ہوتی، جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، اس حوالے سے بھی دیکھا گیا اس کا. اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض اوقات قتل و غارت تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، کتنے مرڈر ہوئے ہیں. اکثریت کا تو یہ ہے کہ ان کی کیونکہ ایک نرچر ہے، ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے اس علاقے کی سوسائٹی کا، ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی انکلینیشن اتنی نہیں ہوتی اپنی بیویوں کی طرف. ایک مزاج بن چکا ان کا. پھر کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ بیوی سے تعلق اچھا نہیں ہے ان کے، جو ہے مراسم اچھے نہیں رہتے ان کے. اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بیویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر اس کام میں انڈلج ہیں اور وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ہزروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پشاور کا ایریا کے بارے میں. پشاور سے آگے چلے جائیں تو یہ پہاڑی پٹی جو ہے، یہ پٹھان ریجن جہاں پہ یہ ٹیبلوز ہیں، جہاں پہ زیادہ سختی ہے، جہاں پہ فیملز کے حوالے سے. میاں والی کے علاقہ آپ دیکھ لیں، اس سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان تک. تو ان علاقوں میں ہری پور کا علاقہ اب ہے اس طرف، تو یہاں پہ یہ ایسے ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اسلام میں بدفعلی اور ہم جنس پرستی کی سزا کیا ہے؟ یہ مولوی صاحب کچھ یوں بتاتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سب کو معلوم ہے، تفاسیر میں موجود ہے، لیکن جب اسلام کے بارے میں بات آتی تو مولوی نے کبھی نہیں بتایا کہ اسلام میں بھی اس کی کوئی سزا موجود تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معلوم ہوا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شخص لوگوں سے پیسے لے کر ان کی خواہشات پوری کرتا ہے. تو سارے صحابہ کرام نے مل کے ایک فیصلہ کیا اور اس بندے کو وہاں سے پکڑ کر لائے اس کو، اور زندہ آگ میں جلا دیا گیا جس نے یہ عمل کیا تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اٹھا کے آپ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جائیں اور وہاں سے اس کو نیچے دھکا دیں اور اس وقت تک پتھراؤ اس پہ کرتے رہیں، سنگ ساری اس کو کرتے رہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے. بچتا ہے پھر اٹھا کے اوپر لے آئیں اور پھر اس کو وہاں سے نیچے پھینکا جائے. تو کبھی مولوی یہ نہیں بتاتا کیونکہ وہ خود اکثر اس میں انوالو ہیں اور وہ خود پھنستے ہیں. کبھی اس کی رپورٹ نہیں کی گئی. لیکن اس کے بعد پھر وہ سوسائٹی کی ایسی ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ یہ چیز پھر دب جاتی ہے اور لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ جرم تو ہے ہی نہیں، سوسائٹی میں کچھ نہیں ہو رہا. لڑکوں کے شوقین حضرات شادی تو کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ ان کی شادیاں بہت لیٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان کی شادی میں اکثر لیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر کی اولاد نہیں ہو رہی. آئیے اب آپ کی ملاقات ایک اسکول ٹیچر سے کرواتے ہیں جو کم عمر بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد کی بہت سی سچی داستانوں کی گواہ ہیں. میں جب ٹیچنگ کر رہی تھی نا، اس وقت ہمارے پاس بچیاں تھیں، تقریباً 12 سال ایک کی ایج تھی اور ایک 13 سال کی عمر کی سسٹر تھی، دونوں آپس میں. اب جب چھٹیاں ہوئی ہیں مطلب 3 ماہ کی نا، اسی دوران ان کا کسی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، اپنے سے بڑی ایج کے لڑکوں کے ساتھ ان کا کچھ ریلیشن بنا ہے. پھر وہ بچی جو ہمارے پاس آئی اور اسکول میں نا، تو وہ پیچھا کرتا ہوا اسکول میں بھی آ گیا وہ لڑکا، اور آ کے اس نے مطلب اس کا بلا رہا ہے، کہتا ہے اس کو باہر بھیجیں. تو ہم نے کہا آپ ہیں کون؟ تو کہتا مجھے اس سے کام ہے، آپ اس کو باہر بھیجیں. خیر باہر تو ہم نے نہیں بھیجا. اس کی دوسری سسٹر آ گئی، اس نے کہا کہ میڈم یہ جو ہمیں پریشان کرتا رہا ہے اور یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی پلیز آپ لوگ اس کو اندر نہ آنے دیں، بس دروازہ بند کر دیں. پھر اس وقت ہم نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کور کر کے پھر ہم اندر آئے. اور پھر جب ڈیٹیل معلوم ہوئی، ان کے والدین بھی پھر آئے، اس کی والدہ، انہوں نے پھر ساری بات بتائی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اگر ہم بھائی کو بتاتے ہیں گھر میں تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی کو، یا وہ اس کو مار دیں گے یا پھر وہ بدلے میں مطلب ہمارے بیٹوں، اور اچھے لوگ بھی نہیں ہیں. لیکن مسئلہ ہماری بیٹی کی زندگی کا ہے کہ ہم یہ بالکل بھی مطلب اس کو کسی، اور وہ بچی جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا، وہ اس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا، تو اس کو کہتے ہیں میڈم بس انہوں نے مجھے کہا تھا اور میں بس چلی گئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. نوعمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ ناجائز جسمانی تعلقات رکھنے والے افراد
अक्सर औकात ब्लैक मेलिंग का सहारा भी लेते हैं। और वो बच्ची जो है वो मतलब कहीं उनके साथ उसने बुला फिसला के कहा कि आए कहीं पार्क में लेके जाता हूँ या फिर इस तरह से, तो वो बच्ची उनके साथ गई है पार्क में। वो तकरीबन 7 लड़कों का ग्रुप था जो बाद में हमें पता चला। और वहाँ पे फिर उन्होंने उस बच्ची की कुछ तस्वीरें उतार ली और उसके बाद फिर उस बच्ची को उन्होंने बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगी तो फिर हम ये तस्वीरें आपके भाई को दे देंगे या फिर घर में भेज देंगे। हमारे यहाँ अक्सर बच्चे कम उम्री में ही अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और बड़ी उम्र के दोस्तों के हाथों एक लंबे अरसे तक जिनसी बदफेली का शिकार होते रहते हैं, लेकिन हमारी मुआशरती घुटन और सहमा हुआ ख़ानदानी निज़ाम उन्हें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इजाज़त ही नहीं देता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये नन्हे मुसाफिर कब तक अपने दुखों का बोझ उठाकर अकेले ही चलते रहेंगे। इनसे तो अपने स्कूल का बस्ता नहीं उठाया जाता। माँ बाप को अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त औलाद के लिए भी निकालना होगा, उनके दुखों को देखना होगा, उनके मसाइल को समझना होगा और उनके ज़ख्मों का मरहम तलाश करना होगा। औलाद के मसाइल से दूरी बेनियाजी नहीं, बेहिसी है। अगर आप वतन अजीज़ में बच्चों पर होने वाले जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के मज़ीद वाक़यात देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जानना भी चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।